السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ تو ویڈیو بنانے کا میرا خاص مقصد یہ ہے کہ آج میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ عصر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہے، کیسے نیت کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل اور آسان طریقہ بتاؤں گا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو دیکھیے، عصر کی نماز میں مکمل 8 رکعتیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے 4 رکعت سنت، اس کے بعد 4 رکعت فرض نماز۔ دیکھیے، اگر آپ کو نیت یاد نہیں ہے تو نیت کسے کہا جاتا ہے؟ دل کا پکے ارادہ کو ہونا۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ تو میں آپ کو نیت بتاتا ہوں ہندی میں، نیت سماعت کرے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت، وقت عصر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آپ کو ناف کے نیچے نیت باندھ لینا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، مطلب کہ الحمدللہ، اور 1 مرتبہ کوئی سورہ، جو بھی آپ کو سورہ یاد ہو آپ اس سورہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو وہاں پہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اس کے بعد آپ کو چلے جانا ہے سجدہ میں۔ سجدہ میں جانے کے بعد وہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہ آپ کی 1 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے ہی آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ کوئی سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کو تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا ہے۔ موبائل کی اسکرین پر شو کر رہا ہوگا۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے ہی آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ کوئی سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے ہی آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ کوئی سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی تو آپ کو تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سنت نماز میں اگر آپ 2 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو چاروں رکعت میں آپ کو سورہ پڑھنا ہے، سمجھ گئے؟ جب آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف 2 رکعت میں سورہ پڑھا جاتا ہے اور 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، مطلب کہ الحمدللہ۔ تو یہ آپ کی 4 رکعت سنت نماز ادا ہو گئی۔ اب آپ کو اور 4 رکعت فرض نماز پڑھنا ہے۔ تو نیت آپ کو کچھ اس طرح کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض، وقت عصر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو ناف کے نیچے نیت باندھ لینا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے ثنا۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ کوئی سورہ۔ اس کے بعد آپ کو پھر رکوع سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ کی 1 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے، جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے ہی آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ کوئی سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جاتی ہے تو آپ کو تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے ہی آپ کو صرف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرض نماز میں اگر 4 رکعت کے فرض نماز ہے تو 2 رکعت میں سورہ پڑھا جاتا ہے اور 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ کی 3 رکعت نماز ہو گئی، جب آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسے ہی آپ کو 1 مرتبہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو رکوع سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی تو آپ کو تشہد میں بیٹھ کر تحیات پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دونوں طرف سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ آپ کی 4 رکعت فرض نماز ادا ہو گئی، مطلب کہ مکمل 8 رکعتیں آپ کی نماز ادا ہو گئی، 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض۔ تو مجھے تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اچھی طرح سے عصر کی نماز پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ سیکھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔